آپ یہ بتا دیں کہ ظاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم ڈرون حملوں پر بھی امریکہ کو قائل کر لیں گے اگر ہم نے معافی منگوا لی. جب آپ میرے خلاف آرگیومنٹ سن رہی ہیں تو پورے جہان کی آرگیومنٹ ہیں. کہاں قصوری صاحبہ نے ڈرون حملوں پہ بات کی؟ وہ تو ہمیں سیاسی طور پہ کرپٹ نااہل ثابت کر رہی تھی. آپ نے ان کو ٹوکا نہیں. وہ تو آپ کے موضوع سے ہٹ کے بول رہی تھی. طارق عظیم صاحب تھوڑا بہت بولے, فضل الرحمان صاحب بولے, ان کو تو سبجیکٹ پہ بولنے روکتی نہیں ہے. اب مجھے جب جواب دینے کا موقع نہیں نہیں چانڈی صاحب آپ کو بھی اجازت دی رکھی, آپ کو کافی دیر سے دیکھیں چانڈی صاحب آپ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, بڑے محترم ہیں. میری بہن ہے میڈم, انہوں نے روکا ہے, طارق عظیم صاحب نے روکا ہے, آپ روک رہی ہیں. اب ایسے تو نہیں ہوتا نا, ایک آدمی کو بلایا ہے. چلے ڈرون حملوں پہ کیسے امریکہ کو قائل کریں گے؟ دیکھیں یہ کسی بھی پارٹی میں ہمت نہیں ہے. یہ جو سب کے سب امیر المومنین ثابت کرنا چاہتے تھے مشرف کو کہ اسی کے بغیر کوئی نہیں ہے, یہ سب کے سب, اور آنے والے جو عمران خان صاحب ہوں یا میاں صاحب ہوں, کوئی بھی فوجیں لے کر امریکہ سے لڑے گا نہیں, کوئی بھی ان سے مقابلہ کرنے نہیں جائے گا. ایک بڑی اہم بات کی, بڑی اہم بات کی آپ نے سیاسی طریقے سے, بالکل بڑی اہم بات کی. امریکہ کے ریلیشنز کے حوالے سے میں اسی پہ جواب لیتی ہوں, دونوں سے جواب لیتی ہوں. پہلے سن لیں, ہم سے کہا گیا کہ یہ میں بیٹھا تھا اس ایک چینل پر, یہ شمسی ایئر بیس خالی نہیں کرا سکتے. شمسی ایئر بیس خالی ہوا, آپ نے خود دیکھا. یہ کانفرنس میں جائیں گے, ہم نہیں گئے, قوم کا فیصلہ مانا. اور پاکستان کی فوج کو ایسے ہی آپ سمجھتے ہیں؟ وہ محب وطن فوج نہیں ہے, وہ پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ بڑی محب وطن فوج. ہم پاکستان کا عوام کو غیرت مند عوام نہیں ہے. قصوری صاحبہ سے ذرا جواب لے لیتی ہوں. قصوری صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں ہم پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات, وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ حکومتوں میں آئیں گے, آپ امریکہ پہ چڑھائی نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب سب کی مجبوری امریکہ کے ساتھ. آپ کو کبھی آپ کی فارن پالیسی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ یا آپ کسی سے چڑھائی کریں گے اور جنگ لڑیں گے, اور یا آپ ان کے غلام بن جائیں گے. یعنی کوئی بیچ کا راستہ ہوتا ہے جو آپ اپنے ملک کے انٹرسٹ دیکھ کے. پاکستان تحریک انصاف کسی ملک کے خلاف نہیں ہے, ہم اینٹائی امریکہ نہیں ہے, ہم امریکہ سے جنگ نہیں چاہتے, مگر ہم امریکہ کی غلامی بھی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے نیگوشیٹ کر سکیں اس طرح جس میں ہمارے ملک میں ڈرون اٹیکس کر کے آپ ہمارے شہریوں کو مت ماریے. پاکستان کو 71 بلین ڈالرز کا لاس ہوا ہے اس وار آن ٹیرر. کون سی وار آن ٹیرر جی؟ ڈیوسٹیشن تھا پاکستان کے لیے. ہمارے ملک کو تو فائدہ نہیں ہوا. ہماری 35 سے 40 ہزار جانیں, معصوم شہریوں کی جانیں اس چیز کے اندر چلی گئی. یہ ایک غلط اقدام تھا جو ایک ان پاپولر ڈکٹیٹر نے اٹھایا تھا. تو یہ اگر جمہوری حکومت تھے تو ان کا فرض تھا, جب یہ حکومت میں آئے تھے تو یہ اس فارن پالیسی کو تھوڑا ریوزٹ تو کرتے ہیں, کچھ اس میں تبدیلیاں تو لاتے ہیں. تو انہوں نے تو وہ تبدیلیاں کی نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں تحریک انصاف کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں, میں آسما آپ کو بتاؤں, ہم یہ کہتے ہیں آپ کو اگر سپلائی روٹس کھولنے تھے آپ ان کو اس پرپس سے کھولتے کہ ان کے تھرو آپ کا ارینجمنٹ یہ ہوتا کہ امریکہ کا ڈپارچر ہو افغانستان سے, کہ وہ یہاں سے نکلیں, ہمارے علاقے سے نکلیں, ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے نکلنے کے لیے. آپ کی جماعت کیا کہے گی کہ منتر صاحب کو کوئی منتر تو چلا تھا میاں صاحب پہ جو ملاقات ہوئی تھی, اور اس کے بعد میاں صاحب بھی خاموش ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی کو بتا دوں, چانڈیو صاحب کو, کہ بھائی جو بھی پیپرز میں دکھا رہا ہوں یہ امریکہ کے پیپرز نہیں ہیں, یہ سارے یہ میرے اپنے نوٹس ہیں. آپ کی حکومت سے بڑھ کر ایجنٹ امریکہ کی حکومت رہی. ارے میرے بھائی چانڈیو صاحب, آپ نے لوگوں سے, آپ مجھے روک رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں روکتا نہیں ہوں. آپ مجھے بات کرنے دیجئے. دیکھیں بھائی, دیکھیں عجیب بات ہے, جب آپ بات کرتے ہیں تو کسی کو بات کرنے نہیں دیتے. چانڈی صاحب ان کو جواب تو دے رہے ہیں پلیز. وہ باتیں کہہ دی ماضی کے حوالے سے, حوالہ دے رہے تو بات کروں گا. ارے بھائی چلیں اجازت دیجئے. ارے بھائی دیکھیں جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے, اب وہ کہہ دے کہ جی آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے یہ کام ہوا تھا. 20 سال نہیں ہوا ہے, آپ کا کیا ابھی تک بھگت رہے ہیں. ماضی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. چانڈی صاحب آپ نے بھی وہی معاہدے آگے بڑھا دیے نا, وہی معاہدے آپ نے بھی آگے بڑھا دیے. بات کر لینے آپ کا بیڑا غرق کیا ہوا ابھی تک بھگت رہے ہیں ہم. ابھی تک آپ کا کیا بھائی, آپ ایسے کیجئے. آپ نے, میں نے آپ کو ایگزیکٹ فگرز دیے ہیں, کتنے اٹیک ہوئے 4 سال میں, اور کتنے اٹیک کب ہوئے. اب مجھے, میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا چانڈی صاحب, اس طرح نہیں چلے گا, اس طرح نہیں چلے گا چانڈی صاحب. اگر آپ بات ایسے کرتے رہیں گے تو پھر بھی ہم بھی بولتے رہیں گے, یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس طرح. اب آپ بات کرنے دیجئے, دوسرے بندے کو جواب دے دیجئے. ابھی ہم پر الزام لگانے آئے. ارے بھائی چلے وہ انہوں نے بیچ دیا, جواب لے لینا. اگر انہوں نے پاکستان کو بیچ دیا, آپ نکلے تو صحیح, آپ باہر نکلیں, آپ بتائیں, آپ مشرف کو کہیں اپنے محبوب کو ملک میں تو ناراض نہ ہو. اگر آپ نے کوئی غلط فیصلے کیے ہیں تو مان لیجیے. نہیں, ہرگز نہیں, ہم نے پاکستان کے خواہشوں کو ترجمہ نہیں کیا ہے. پچھلی حکومت سے
اگر پچھلی حکومت سے کوئی غلط کام کیے ہوتے ہیں تو حکومت ان کو ٹھیک کرتی ہے, وہ اپنے فیصلے کرتی ہے, وہ یہ نہیں کہتی مشرف کر کے چلا گیا تو ہم بھی غلط کرتے رہتے ہیں. اگر مشرف نے کوئی کام غلط کیا تھا, ایک فارن آفس مشرف کے وزیروں کو ریٹائر ہونا چاہیے کا بیان, جب زرداری صاحب گئے تھے وہاں پہ, ابھی شکاگو میں گئے تھے, ارے بھائی سن لیجئے, شکاگو میں گئے تھے آپ کے زرداری صاحب گئے وہاں پہ, ساری دنیا کا میڈیا وہاں پہ موجود تھا, ہر ہیڈ آف دا اسٹیٹ, ہر بندہ وہاں پہ جا کے اس نے جا کے میڈیا کو ایڈریس کیا, دنیا کا میڈیا تھا, ایک اکیلا ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھا کہ وہاں پہ نہیں گیا, اور بلکہ دوسرے دن جا کے آپ نے کہا جی ہمارے ہوٹل میں آپ آ جائیے, وہاں ہم آپ سے بات کریں گے. یہ تو حال ہے آپ کا, آپ آگے سے باتیں کرتے ہیں. فورن پالیسی پہ ہم آ جاتے ہیں نا کہ ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا, وہ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کی غلامی سب کرنے پہ تیار ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت آئے گی وہ کرے گی. آپ کی جماعت خاموش ہے اس ایشو پہ؟ جی بالکل خاموش نہیں ہے. ہم نے کہا ہے کہ جو بھی متفقہ قرارداد آئی ہے پارلیمنٹ کی, جو بھی وہ آئی ہے اس پہ عمل کیجئے. 7 ماہ سے حکومت بھی یہ کہتی رہی ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں گے. جب باری آئی عمل کرنے کی تو کہہ دیا جی بس صرف خالی انہوں نے سوری کہہ دیا تھا اس لیے ہم سب بات مان گئے. نہ اس پہ ڈرون پہ بات ہوئی. اس میں 50 اور چیزیں میں بتا سکتا ہوں, مثلا کہ 50% جتنا بھی کارگو موو کرے گا اٹ ول موو بائی ریلوے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, لیکن اس پہ بات ہی نہیں کرتے آپ لوگ. یعنی کہ کچھ چیز بتانے کو قاصر ہیں, عوام کو گول مول باتیں کرتے ہیں, دوسرے لوگوں پہ اٹیک کرتے ہیں, کسی کو ایجنٹ بنا دیتے ہیں, کسی کو کہہ دیتے ہیں جناب کہ جی پچھلی حکومت فلاں ہو گئی تھی, فلاں حکومت یہ کر دیا. بھائی اپنی بھی تو بات کریں. آپ اصلی بات جو ہے وہ آپ سننے کو تیار نہیں, چونکہ آپ کو دکھ لگتا ہے. مشرف سے بڑھ کر کوئی ایجنٹ ہے امریکہ کا ادھر؟ خود آپ جو ہیں, خود کے چونکہ آپ حکومت ہے, اناروں کے ذریعے آپ اس کی پیداوار ہیں. اگر کونڈلیزا رائس کی کتاب نہیں پڑھی تو کتاب پڑھ لیں. آپ کی رہنما ہے, آپ پڑھیں نا, مجھے ضرورت نہیں, آپ کی رہنما ہے, آپ ہمیشہ حوالے پڑھنے ذرا پلیز. آپ ان کے لیے آپ کی وہ مقدس کتاب ہے, آپ دیکھیں. اس کے خلاف ہے. ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے اس حکومت نے اتنے پروٹوکول کے ساتھ مشرف کو اس ملک سے کیسے باہر جانے دیا, اتنی عزت کے ساتھ ان کو کیسے روانہ کیا. ان کو یہاں روکنا تھا اور ان سے پوچھنا تھا جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں. اور پلس انہیں اپنی بالکل بات کے ساتھ بات کر رہے تھے. جنوری 2007 میں کس کے ساتھ بات ہو رہی تھی, جولائی 2007 میں کس کے ساتھ بات ہو رہی تھی, کس کے ساتھ, کس جنرل کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا, جس جرنیل کے ساتھ بیٹھ کے آپ سارے معاہدے کر کے آپ ملک میں آئے ہیں, حکومت قائم کی ہے آپ نے, آج بیٹھ کے آپ بات کرتے ہیں جی فلام کر گیا. او بھائی غلط کام کر گیا, لیکن اس پہ ہوگا کیا اب ہوگا کیا؟ مجھے فائنلی اب اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. چانڈی صاحب یہ فیصلہ تو ہو گیا, چانڈی صاحب یہ فیصلہ تو ہو گیا, پارلیمان کو کہا جا رہا ہے پس پش ڈال دیا گیا. پارلیمنٹ نے جو قرارداد دی تھی, جو اپنی سفارشات دی تھی, ان پہ تو عمل درآمد نہیں ہوا. الحمدللہ اس ملک میں ابھی پارلیمنٹ ہے, اس کا احترام اور اس کی اہمیت ہے. ابھی پارلیمنٹ کے دونوں اجلاس ہوں گے, یہ ساری باتیں آئیں گی, ساری قوم کے سامنے آئیں گی, چھپی ہوئی باتیں نہیں ہوگی. جو بری بات ہوگی اس کا حساب کتاب دینا ہوگا, جو اچھی بات ہوگی اس کی ان کی باتوں پہ قوم نہیں لگے گی. ابھی تو اب ایک بات ہوئی ہے, ابھی آگے تفصیل ہونی ہے, دیکھنا ہے. تمام پارٹیاں اپنے عمل درآمد جو بھی ان کی حکمت عملی ہے وہ کریں گے. میں بات کر رہا ہوں تنقید کی, لیکن روٹس نہیں کھلے. اس کا مطلب ہے آپ جو ہم خبریں سن رہے ہیں چانڈی صاحب, آپ نے کہا پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے گا, کیبنٹ نے فیصلہ کر دیا, ڈی سی سی نے کل فیصلہ کر دیا, ہنا ربانی گھر فون کر کے وہ بتا رہی ہلری کلنٹن کو امریکہ کی جانب سے ان کے سٹیٹمنٹ آ گئے. میں ابھی بھی اس بات کا قائل ہوں کہ جو پارلیمنٹ نے قرارداد پیش کی ہے اسی کے روشنی میں اور مزید بات آگے بڑھے گی. یہ تو آغاز ہے, ابھی بسم اللہ ہوئی ہے. پارلیمنٹ کے سوا ممکن نہیں ہے. پارلیمنٹ کی آواز پوری قوم کی آواز ہے. کوئی آدمی پارلیمنٹ کی بات کو نہیں مانے گا تو وہ پاکستان کے لوگوں کی بات نہیں مانے گا. ایسے کیسے ممکن ہے؟ ابھی وہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ ہوئی اور پارلیمنٹ جو کہا بڑی اچھی بات کہی چانڈیو صاحب نے, میں ویلکم کرتا ہوں. میں جو بات کر رہے ہیں آپ, بڑی اچھی بات آپ نے کی. اگر یہ بات ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ایک بات ہوئی ہے, اگر یہ بات اگر واقعی یہ بات ہے کہ ابھی تو بسم اللہ آپ نے کی ہے, کوئی فیصلہ نہیں ہوا, تو میرا خیال ہے شاید میں نے غلط سنا ہے کہ ڈی سی سی کا فیصلہ ہے, شاید میں نے غلط سنا ہے کہ کابینہ کا فیصلہ ہے, شاید میرا خیال ہے ساری باتیں آج میں سن لیں. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایف بی آر کا نوٹیفیکیشن وصول ہو گیا ہے. اب یہ ساری باتیں یا تو میں میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ سن لیں. طارق عظیم صاحب آپ سن لیں, کیونکہ پارلیمنٹ کی بات ہے. جتنی نہیں سر, میں بھائی ہوں آپ کا, آپ میرے بھائی ہیں, ہم دوست ہیں آپس میں. لیکن جہاں پارٹی کے اختلاف کی بات یا تنقید کی بات ہے, جواب دینا آپ کا جہاں حق ہے. حقائق کو دیکھنا چاہیے, حقیقتیں ہیں کیا. آج آپ کا ذرا اوڑھنا بچھونا تبدیل ہو گیا ہے, اچھی بات ہے. آج آپ نواز شریف کی قیادت میں ہیں, مجھے خوشی ہو رہی ہے. وہ بڑے محب وطن رہنما ہیں پاکستان کے, لیکن انہوں نے ہماری اختلاف کیا پارلیمنٹ میں.
اور پھر وہی باتیں کی جو ہم نے کی, وہی ریزولوشن گورنمنٹ کا تو اس میں معمولی ترمیمیں کی, ان میں الگ کیا بات کی ہے. وہی بات ہے. آخری بات, میرے پاس وقت کم ہے, وقت کم, مجھے کلوزنگ کی جانب جانا ہے. کیا سنیں میڈم, جو آج کا دن ہے پارلیمنٹ کی جو ریزولوشن ہے ایک جملہ سن لیں, اس پہ سب کو راضی کر لیں گے, اس پہ سب کو راضی کر لیں گے. آج کا جو دن ہے جس پہ اپن بحث کر رہے ہیں, اس دن پہ بھی اس ساری حکمت عملی میں میاں صاحب کی جماعت اسی رستے پہ چل رہی ہے جس پہ ہم ہیں. الگ بات ہی کیا ہے. اب اگر جو فیصلہ متفقہ قرارداد میں جو فیصلے ہوئے تھے, جو پوائنٹس ریز کیے گئے تھے, اس کے مطابق فیصلہ تو بالکل آپ کے ساتھ چلے گا. دل و جان سے آپ کے ساتھ. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈرون اٹیکس رکوائیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو قوم چاہ رہی ہے کہ آپ ہمارے شہریوں کو مارنا چھوڑیے, آپ بات کیجئے, آپ ان کے الائز ہیں تو اگر آپ ان سے انٹیلیجنس شیئرنگ ایسی کیجئے, کوئی گراؤنڈ فورسز یوز کیجئے, کوئی کمانڈرز یوز کیجئے, رات میں ان کو ڈراپ کیجئے پیراشوٹ سے, تاکہ وہ اگر آپ کو کوئی انٹیلیجنس ملی ہے کہ یہاں پر ٹیررسٹ ہے وہ آپ شیئر کریں اور قوم کو بعد میں بتائیں بھائی, مگر آپ شیئر کریں اور آپ جا کے کہ یہ ڈرون اٹیکس رکوائیے. جب تک آپ کے اوپر ایک جاریت ہے, ایک یہ آپ کی ٹیریٹری کے اوپر ایک فورن کنٹری کی انویژن ہے, آپ اس کو روکیں کی کوشش کریں. چوہدری صاحب آپ کا شکریہ, فوزیہ قصوری صاحب آپ کا شکریہ, اور آپ کا طارق عظیم صاحب شکریہ. آج کے پروگرام میں نیٹو سپلائی لائن کے حوالے سے بات ہوئی. یہ معاملات تو طے ہو گئے اوپر کیا واقعی پاکستان اس پوزیشن میں ہے امریکہ کے ساتھ برابری کے تعلقات رکھ سکے, اور جو غیرت اور اہمیت کے جو لیکچرز ہم دن بھر دیتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں, تو شاید ان کو ہم ایک طرف رکھ کر ڈالرز کے عوض جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ٹارگٹ پوائنٹ سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.